بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان طارق۔ ناظرین کرام، آج ہم دو موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ پہلے موضوع میں ہم حج اور قربانی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور دوسرے موضوع پہ ہم بات کریں گے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ آپ سے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں جو بھی کسی کی تعارف کے محتاج نہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ عمران قادری پنجتنی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ قاسم ضیاء صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ اسٹوڈیو میں آئے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حج کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، حج کب سے سٹارٹ ہوا اور اس کا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فِي خَيْرِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے ہے۔ سب سے پہلے سردار نعمان صاحب آپ کا بے انتہائی شکریہ، اور جناب محترم چودھری اجمل صاحب کا، جن کی دعوت پہ آج ٹوڈے ایشیا نیوز پہ آج کی یہ نشست ہو رہی ہے۔ رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک درگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے دوسرے سپارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے دوست حضرت ابراہیم خلیل اللہ، خلیل کا مطلب اور لغوی یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام اور مرتبہ کیسے عطا کیا؟ انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ پہلے سپارے کے اندر بھی ارشاد ہوتا ہے وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، یعنی اس پورے کے پورے اللہ رب العزت نے اپنے لڑائے طیب و طاہر کتاب میں حج کی فضیلت کا تذکرہ بار بار کیا۔ پہلے سپارے میں آپ دیکھ رہے ہیں، دوسرے سپارے میں آپ دیکھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر لاتعداد مقامات کے اوپر۔ اور اس طرح اللہ کے پیارے خلیل جب کعبۃ اللہ کی انہوں نے تعمیر کی اور اللہ کی برگاہ میں التجا کرنے لگے، مولا اب اس کو آباد کرنے والا ہی تو ہے۔ آغاز کیسے ہوا تھا اس کا؟ اس کا آغاز اس طرح ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اللہ رب العزت کے تمام تر احکامات کو پورے کیے، جیسے کہ پہلے قربانی کا حکم ہوا آپ کو، آپ نے اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ اس کے بعد جب یہ علامہ صاحب آپ کو کہتا ہوں، یہ جو کعبے کی زمین ہے اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ جو اس کی جو مٹی ہے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ جی بالکل بالکل، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، اسی بات کو میں آگے لے کے آ رہا ہوں کہ اس کعبۃ اللہ کی جو زمین ہے، اس کی مٹی، جب اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ اور ایک اور روایت بھی ہے، اور ایک اور روایت ہمیں ملتی بھی ہے کہ اس مٹی جب ایک ہوا چلی تھی، اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک قبیلہ بھی وہاں پہ آ کے آباد ہوا تھا، اس مٹی کے چھینٹے جہاں جہاں تک کائنات کے اندر پڑے وہاں پر مسجدیں بنی ہیں۔ سبحان اللہ، کہ جس جگہ ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس جگہ وہ مٹی کے ذرات پڑے ہیں، وہاں اللہ رب العزت کے گھر بنے۔ اب جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس آیت کریمہ کے تحت قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ فرما دیجیے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری حیات، میری ممات سب اللہ کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے للہ رب العالمین، اگر اے میرے پیارے کلیم، اگر تیرا سب کچھ میرے لیے ہے تو للہ رب العالمین، پھر میں تمہارے لیے ہوں۔ اب یہ سارے معاملات آگے جب مکمل ہوئے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے خلیل اب اس گھر کو تعمیر کر، سبحان اللہ، اب اس گھر کو تعمیر کر جس کی طرف پوری کائنات کا رخ ہوگا۔ اب جب کعبۃ اللہ کی تعمیر جب شروع ہوئی تو اس وقت آج تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں لے کے جائے، وہاں کی معاملات ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ ہے، لیکن اس وقت ویران ایک بستی تھی، ابھی وہاں پہ اتنی کوئی بستی وغیرہ نہیں تھی، ویران سی جگہ تھی۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی گئی، اور ایک وقت ایسا بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ساتھ میں ان کی معاونت جو کر رہے ہیں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جب کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہوئی، ایک وقت ایسا بھی ہے کہ سورج کی گرمی بڑی سخت تھی،
تو ایک دم پرندوں نے اوپر سایہ کر لیا. سبحان اللہ. اب ایک مقام پر جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، جدھر آج لوگ جا کے 2 رکعت نماز نوافل وہاں پہ ادا کرتے ہیں کہ ہم نے مقام ابراہیم کے اوپر نوافل ادا کیے ہیں، اس مقام کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے خلیل نے یہ دعا کی کہ میرے مولا کعبہ تو ہم نے بنا لیا، اب میں تجھ سے اس کی مزدوری چاہتا ہوں. تو روایات کے اندر آتا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ لکھتے ہیں، اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے بھی نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا پیارے خلیل کعبۃ اللہ تو نے تعمیر کر لیا، اب اس کے بارے میں اجرت کیا چاہتا ہے؟ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی وہ دعا اس قال بعث فیہم رسولا، یا اللہ اب اس رسول کو مبعوث فرما دے کہ جس کا تو نے کہ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جس کا تو نے عالم ارواح میں وعدہ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دعا ہو رہی ہے. اب اللہ نے فرمایا ابراہیم اے میرے دوست ماں کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے یہ دعا کی یا اللہ اب اپنا سونا محبوب بھیج دے جو اس گھر کو آ کے آباد کرے. اب آپ نے ماشاءاللہ آپ کا بھی بڑا مطالعہ ہے، آپ کے ساتھ جب بھی نشست ہوتی ہے بڑی علمی آپ سوالات کرتے ہیں. یہ آپ نے لازمی اسٹڈی کیا پڑھا ہوگا کہ کعبے کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے. کعبۃ اللہ تو تعمیر ہو گیا، اب اس کو کعبۃ اللہ کو آباد کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کی پیارے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدنی کریم حضور تاجدار کائنات کو مبعوث فرمایا. یہ کون سی دعا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہاں پہ دعا فرمائی تھی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی علامہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے. حضرت فاطمہ کی شان اور عظمت جتنی بیان کی جائے کم ہے، آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے چودھری صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور یہ خوبصورت مجلس سجائی. اللہ پاک ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. آپ نے جو کوشچن کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ لاڈلی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی عظمت شان آپ کے مرتبے میں بہت سی احادیثیں آئی ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت پیار کرتے تھے. حضور جب بھی کہیں دور سفر کے لیے تشریف لے کر جاتے تو سب سے آخر پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل کر جاتے. اور حضور کی عادت مبارک تھی جب آپ سفر سے پلٹ کر آتے تو سب سے پہلے آ کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خیریت پوچھتے اور آپ سے بیٹھ کر وہ گفتگو کرتے. یہ حضور حضرت فاطمہ سے پیار کیا کرتے تھے. حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میں اگر لفظ بطول پر جاؤں حضرت فاطمہ کے نام کے ساتھ بطول لکھا جاتا ہے. اس کی اگر میں ڈیٹیل کے اوپر جاؤں تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بطول ہے یہ بطل سے بنا ہے. بطل جو ہے اس کا معنی کرتے ہوئے ارباب خرد ارباب معانی اور باب فقاہت و بصیرت نے لکھا ہے بطل اس چیز کو کہتے ہیں جو کٹی ہوئی نہ ہو. اور اب بطول کا مطلب ہوا کٹا ہوا. اب بطول کا اگر ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ہم اگر مطالعہ کریں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے مخلوق سے کٹی ہوئی ہو اور رب سے جڑی ہوئی ہو. بطول اسے کہتے ہیں جو رب سے کبھی کٹی ہوئی نہ ہو مخلوق سے کبھی جڑی ہوئی نہ ہو اسے بطول کہا جاتا ہے. اور حضرت فاطمہ کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا. ایک دن حضرت علی اور حضرت فاطمہ آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے کہا ہے فاطمہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے کہ حضرت فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات نے فاطمہ کو اور فاطمہ کی اولاد کو جہنم کی آگ سے الگ کر دیا. اور حضرت فاطمہ کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری بیٹی کو دکھی کیا
اس نے مجھے دکھی کیا، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے رب کائنات کو خوش کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، آپ گھر کے اندر کھیلتی تھی تو بہت آپ کی چھوٹی عمر تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر تشریف فرما ہوتے تو حضور آگے نہیں آتے تھے، اس دروازے پر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ختیجہ فرماتی ہیں کہ میں کھڑی دیکھ کر ہنستی بھی اور خاموش بھی رہتی۔ حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرے بابا دروازے پر آ چکے ہیں، تو حضور بھی اسی انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ میری بیٹی آئے گی اور میری انگلی پکڑ کر مجھے گھر کے اندر لے کر جائے گی۔ یہ حضور کی محبت تھی حضرت فاطمہ سے۔ تو پھر حضرت ختیجہ کہتی ہیں کہ میں کہتی ہے فاطمہ بابا دروازے پر آئے ہیں، جاؤ انہیں لے کر آؤ۔ پھر حضرت فاطمہ بھاگ کر جاتی اور حضور کی انگلی پکڑ کر ان کو گھر کے اندر لے کر آتی، تو پھر پیارے آقا حضرت فاطمہ کو گود میں بٹھا کر لاڈ کرتے، پیار کرتے۔ پھر حضرت فاطمہ حضور سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتی، پیارے آقا اس کے بڑے بڑے جواب دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ختیجہ فرماتی ہیں ایک دن حضرت فاطمہ نے پیارے آقا سے سوال کیا، ابا حضور مجھے رب کائنات کو میں کب دیکھوں گی؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ بہت جلد تم رب کائنات کو دیکھ لو گی، رب کائنات تمہیں جنت کے اندر لے کر جائے گا، پھر وہاں پر جنت کی عورتوں کی سردار بنائے گا، پھر رب کائنات تجھے اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ حضرت فاطمہ جو تھی یہ حضور سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا حضور سب سے زیادہ عورتوں میں حضرت فاطمہ سے پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر مجھ سے کسی نے سوال کیا حضور مردوں میں سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور سب سے زیادہ مردوں میں حضرت علی سے پیار کیا کرتے تھے۔ تو میں حضرت فاطمہ کی عظمت و شان کے حوالے سے شاعر نے بہت خوبصورت جو شعر لکھے وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ شعر کہتا ہے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، سبحان اللہ، حیا کے ماتھے کا، علامہ صاحب آپ کی نظر، سبحان اللہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا، زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جلال زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، حیاتی ملکہ بطول زہرا، طہارتا دا اصول زہرا، نبی ساڈا سلام قبول حسن و حسین دی ماں زہرا۔ یہ حضرت فاطمہ کی عظمت و شان کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی علم عمل میں برکت نازل فرمائے۔ جی علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اب ہم بات کریں گے قربانی کے بارے میں۔ قربانی کا آغاز کیسے ہوا اور پورا آپ جو واقعہ ہے ہمارے ناظرین سے شیئر کریں۔ جی سردار نعمان صاحب بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا، اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو کافی وقت درکار ہے، لیکن میں اس کو آپ ڈیٹیل بتا دیں آپ اس کو تاکہ سمجھ سکیں لوگ ساری اس بات کو۔ جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قربانی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سبحان اللہ، کہ پس میرے مصطفیٰ کریم کے اس کے اوپر حدیث بھی آئی ہے، اس کے بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250، اور اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا پس خوشی سے قربانی کیا کرو۔ میرے سرکار نے فرمایا جو قربانی کا جانور خریدنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں وہ قدم بھی ان کی نیکیوں کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں، نیکیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ وہی جب قربانی کرنے والا شخص جا کے کسی علامہ صاحب یہ بکرا عید اس کو بکرا عید کیوں کہا جاتا ہے؟ ابراہیم السلام کو جو واقعہ ہے وہ میں سننا چاہ رہا ہوں، ہماری ناظرین وہ سننا چاہ رہے ہیں۔ یہ اس طرح کہ نعمان صاحب سب سے پہلے اللہ کے پیارے نبی کو خواب میں حکم ہوا کہ کوئی اللہ کی راہ میں کوئی پیاری چیز قربان کرو۔ اب صبح اٹھے، انہوں نے 100 گائیں اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ اب صبح
اگلی صبح جو 8 ذی الحج کو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے میرے پیارے دوست میرے پیارے نبی کہ میری راہ میں سب سے پیاری چیز قربان کر. تو صبح اٹھ کے انہوں نے 100 اونٹ قربان کر دیا. اب رات کو اللہ نے پھر فرمایا اے ابراہیم جو اس چیز کو قربان کر جو تیرے دل کے پاس ہے تیرے جگر کے پاس ہے تو جو تجھے سب سے زیادہ جو پیاری ہے. اب صبح اٹھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کس چیز کی قربانی چاہتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں تقویٰ بھی ملے گا, ہمیں ایمان بھی ملے گا, ہمیں محبت کا درس بھی ملے گا, قربانی کا مفہوم اور معنی بھی یہاں سے ملے گا. اب آپ فرماتے ہیں حضرت کہ اس کو میرے بیٹے کا تیار کرو, ہم ایک دوست کے یہاں جا رہے ہیں. اب آپ کی ماں نے ان کو جو آنکھوں میں سرما لگایا بڑا پیارا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو تیار کیا اور کہا کہ اے اسماعیل رسی اور چھری بھی لے لو. آپ عرض کرتے ہیں ابا حضور یہ رسی اور چھری کس لیے؟ آپ فرمایا بیٹا کیا پتا راستے میں قربانی بھی کرنی پڑ جائے. آج مختصر آپ وہاں سے نکلے گھاٹی کے پاس پہنچے, بیٹے اور باپ کی جو گفتگو ہوتی اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. سبحان اللہ سبحان ان کی اللہ. شان کی عظمت کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اب پوچھا کہ ابا حضور ہم کس کے گھر جا رہے ہیں؟ ہم وہاں جن کے گھر جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے. اب معصومانہ سوال ہو رہا ہے تو فرمایا کہ بیٹا جن کے ہاں دعوت پہ جا رہے ہیں وہ کھانا خود نہیں کھاتا بلکہ کھلانے والا ہے. سبحان اللہ پوری کائنات کو کھلانے والا ہے. اب اس معاملے میں شیطان جو ہے تل ملا اٹھا کہ اگر آج اسماعیل کی قربانی ہوگی تو یہ سارا معاملہ میری جتنی محنتیں ہیں تو ساری کی ساری ضائع ہوگی. اب وہ دوڑتا ہوا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی والدہ ماجرہ سید حاجرہ السلام اللہ علیہ آپ کی برگاہ میں جاتا ہے. کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کے گیا؟ ایک ہی تو آپ کا بیٹا ہے. کہا کہ کسی دوست کے ہم ایمان پر نہیں. انہوں نے کہا نہ آج تو آپ کے بیٹے کو وہ ذبح کرنے والا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. ایسا شفیق اور محبت کرنے والا مہربان باپ کبھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں انہیں جو حکم دیا ان کے خدا نے دیا ہے. اب وہ جواب سنیں سنہری حروف میں لکھا جائے گا دل کی تختی پہ جو ایمان والے اس لفظ کو لکھتے ہیں. آپ کی والدہ فرمانے لگی اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے ایک اسماعیل نہیں لاکھوں نہیں ہزاروں اسماعیل ہو ایک ایک کر کے میں اللہ کی راہ میں قربان. سبحان اللہ سبحان. اب ادھر سے شیطان کو منہ کی کھانی پڑی. واپس آیا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آپ کے پاس ہے آپ بھی اللہ کے نبی. کہنے لگا کہ تجھے پتا ہے تیرا باپ تجھے کہا لے کہ تھوڑی دیر کے بعد تیری گردن پہ یہ چھری پھیر دے گا تجھے ذبح کرنے والا ہے. تو آپ نے بھی فرمایا کہ میرا باپ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے بڑا مشفیق و مہربان میرا باپ ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ مجھے ایسا کرے. تو کہنے لگا تجھے نہیں پتا یہ حکم تیرے والد کو لگتا ہے کہ خدا نے دیا ہے. اب ان کا جواب سنیں اللہ کے نبی ہیں. کہنے لگے اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہوں حق تو ہے یہ حق ادا نہ ہو سکا. ادا اسماعیل کو کس نے سکھائی؟ یہ فرزندی یہ فضان کی مکتوب تھی یا کرامت تھی. اداب کس نے سکھائی اسماعیل کو؟ اداب فرزندی. آپ نے فرمایا اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو میں پھر ایک نہیں میری 100 جانیں ہوں میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. پھر پوچھا ابراہیم خلیل اللہ اے بیٹے میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں بتا تیری کیا مرضی ہے؟ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے. نماز صاحب قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے ابا حضور آپ اللہ کا حکم بجا لائیں میں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب آگے چلیں. المختصر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اپنے بیٹے کو لٹایا آسمان منظر یہ دیکھ رہا تھا فلک سنسار تھا کہ آج کیا منظر ہونے والا ہے. وہ ایک ہی بیٹا وہ ایک ہی لخت جگر جس کو اللہ کے حضور دعائیں مانگ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے لیا ہے. اب شیطان تو کہنے لگا کہ ابراہیم تو اپنے مال سے بڑھ کر تو اللہ تو اسے پیار نہیں کرتا تو اس کو اپنا دوست قرار دیتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے شیطان مردود میرا یہ دوست اپنے مال سے بڑھ کر اپنی جان سے بڑھ کر بلکہ اپنی اولاد سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. اب جب انہیں لٹایا گیا تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہنے لگے اے میرے والد میری 3 وصیتیں ہیں ان پہ عمل کر لیں. سب سے پہلے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمانے کے پہلے بیٹے
وہ کس لیے؟ تو عرض کرنے لگے ابا حضور یہ نہ ہو کہ آپ میری گردن پہ چھری چلا رہے ہو کہ محبت کا معاملہ بیچ میں آ جائے اور اللہ کا جو حکم ہے اس میں تاخیر ہو جائے. دوسرا کہ جب آپ جب میری قربانی کر چکے تو میرا کرتا جو ہے وہ میری ماں کو جا کے پیش کرنا کہ جب وہ میرے فراق میں میرے محبت میں تڑپیں گی وہ کرتا اپنی آنکھوں پہ لگائیں گے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور دیکھیں جب یہ قربانی کا معاملہ آنے والا تھا جب انہوں نے چھری حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے گردن پہ چلائی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں إِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ یہ آیت نازل ہوئی اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا تو اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے. اب وہ چھری تیز تیز چلا رہے چھری چل رہی نہیں رہی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھری سے مخاطب ہوئے کہ اسماعیل کے نرم نازک گلے پہ تو کیوں نہیں چل رہی. اب چھری سے آواز غائب آتی سے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے جب آپ کو آگ میں ڈالا تھا آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت آگ نے آپ کو جلایا کیوں نہیں. تو اس وقت اللہ کا قرآن نازل ہوا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھری سے مخاطب ہوئے کہنے لگے اس وقت تو اللہ کا حکم تھا کہ مجھے آگ نے جلانا نہیں بلکہ گلے گلزار بن جانی ہے. اب چھری کہنے لگے ابراہیم اس وقت تو ایک بار حکم ہوا تھا کہ آگ کو ایک بار حکم ہوا تھا کہ میرے دوست کو میرے خلیل کو جلانا نہیں. مجھے اللہ نے 72 مرتبہ حکم دیا ہے کہ اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلنا. جب یہ ہوا کہ 72 مرتبہ مجھے یہ حکم ہوا ہے اللہ اکبر. جب یہ ہوا کہ ادھر سے جبریل امین ایک دمبا ایک مینڈا لے کر جنت سے برق رفتار میں وہاں پہ پہنچے. اب کسی نے پوچھنے والے نے اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ بھی لکھے اس کو ملا قاری انہوں نے بھی لکھا. آپ فرماتے ہیں جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کتنی فرشتے سے پوچھا کہ جبریل امین تیری کتنی طاقت ہے کتنے پر ہیں کہ کس مقام پر پہنچ کر تو کس مقام پہ پہنچتا ہے. اب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مقامات ایسے تھے کہ میں نے اپنی پوری طاقت لگائی. 3 مقامات. نمبر 1 کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں اپنی برق رفتار کے ساتھ جنت سے میں ایک وہ تخت لے کے پہنچا جس کے اوپر ان کو میں نے لے لیا. نمبر 2 جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ان کے بھائیوں کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں جنت میں برق رفتار کے ساتھ وہاں پہ پہنچا وہاں پہ بھی ان کو میں نے محفوظ کیا. تیسرا مقام وہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے لخت جگر پر چھری چلا رہے تھے مجھے اللہ نے حکم دیا کہ جبریل آج جنت کے سارے کام چھوڑ آپ جا کے میرے جو ہے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے کی جگہ دمبا لے کے چلا. سبحان اللہ. ادھر سے بس ایک اور حدیث میں آپ کے گزار کرتا چلوں قربانی کے حوالے سے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جب قربانی کرو اپنی قربانیوں کو بڑا کرو. کل بروز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جب کوئی کسی کا پرسان حامی ہوگا جب ایک مقام ایسا ہو کوئی لوگ اپنی سواریوں پہ سوار ہوں گے. اب کوئی سوال کرنے والا پوچھے گا یا اللہ یہ ولی ہیں یہ نبی ہیں یہ غوث ہیں کتب ہیں ابدال ہیں یہ کون ہیں جو اتنی نورانی سواریوں پہ نورانی چہرے کے ساتھ سوار ہیں. تو اس وقت اللہ فرمائے گا میرے یہ وہ بندے ہیں جو میری رضا کے لیے قربانی کرتے تھے. سبحان اللہ. جو میری رضا کے لیے قربانی کرتے تھے. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا وہ دنیا میں غریب تھا لیکن پھر بھی وہ پیسے جمع کر کے جب قربانی کا ذوالحج کا مہینہ آتا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے. جب ان کا انتقال ہوا خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیٹھے ہیں اور ایک سواری پہ سوار ہیں اور لشکر اور پروٹوکول کے اندر وہ موجود ہیں. میں نے پوچھا یہ سواریاں کیسی ہیں کہنے لگے یہ دنیا میں میری کی ہوئی قربانی ہے. سبحان اللہ. تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جب جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہوتا ہے اس کا خون بعد میں زمین پہ گرتا ہے اللہ اس کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اب میں یہاں پہ یہ بات پیش کرتا چلوں نعمان صاحب قربانی ہم تو یہ سمجھتے نا ہمیں تو اسلامی مہینوں کے نام آنے چاہیے. اس کا علامہ صاحب جب اس پہ ہم آئیں گے ریاکاری کے حوالے سے پھر آپ سے گفتگو کریں گے اس پہ. جی علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں آپ اگر کلام پیش کرنے یا نعت پیش کرنے شان اہل بیت میں.
کاش میں دو محمد میں اٹھایا جاتا سبحان اللہ کاش میں دو محمد میں اٹھایا جاتا باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا کاش ہے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کاش ہے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر سے لگایا جاتا جس کو سرکار کے منبر سے لگایا جاتا خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک کے مدینہ میں ملایا جاتا خاک کو خاک کے مدینہ میں ملایا جاتا علامہ صاحب مسئلہ پیش کر رہا ہوں ہوتے اس دور کی سار کوئی نور و فرحان ہوتے اس دور کی سار کوئی نور و فرحان آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا کاش میں دور محمد میں اٹھایا جاتا باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے جی علامہ صاحب اب یہ بتائیے کہ جو قربانی کی جو ریاکاری سے کیسے بچا جائے ہم لوگ جو بھی قربانی کرتے ہیں اللہ کی رضا کو چھوڑ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے بیل لے کے آتے ہیں وہاں پہ جا کے سیلفیاں لیتے ہیں پھر اس کے بعد سٹیٹس آ کے لگاتے ہیں سٹیٹس کے بعد اب قربانی کو بھول گئے فلسفہ کو بھول گئے جی نعمان صاحب بہت ہی آپ نے قیمتی سوال کیا حالات حاضرہ کے اوپر موجودہ صورتحال میں میرے سرکار کی وہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے میرے سرکار نے کیٹیگوریکلی فرمایا انما الاعمال بالنیات اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے یہ تو آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے
فار ایگزامپل چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ ہے, ہمارا تو ایمان ہے, ہمارا وجدان کہتا ہے کہ اصال ثواب کی جو ہم دعا کرتے ہیں وہ پوری نیت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. ایک بندہ ہے, اس کے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے, وہ ایک گلاس دودھ کا یا چھوٹی سی میٹھی چیز بنا کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کے مانگتا ہے, یا اللہ میرے اس مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرما. اب دوسرا بندہ ساتھ ہی اسی محلے کے اندر 300-400 دیگیں پکا کر وہ ہلا گلا کرتا ہے, لوگوں کو بلاتا ہے, دیکھو جی میں نے 400 دیگیں بنائی, میرے دعائیہ تقریب میں MNA صاحب بھی آئے, MPA بھی آئے, میں نے کیا. اب اللہ کی برگاہ میں یہ مصطفیٰ کریم کی توسل سے یہ سوال کہ یا اللہ تیری برگاہ میں کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ اللہ فرماتا ہے میری برگاہ میں عاجزی اور انکساری پسند ہے. سبحان اللہ. میری برگاہ میں ریاکاری کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر ریاکاری ہی ہوتی تو شیطان نے 350 سال کی عبادت کی تھی. جب اللہ کے حضور جا کے پوچھا کہنے لگا میں تو آگ کا بنا ہوں, آدم مٹی کا بنا ہے, اللہ نے فرمایا میری برگاہ میں چلتی نہیں ہے. میری برگاہ میں چلتی ہی نہیں ہے سرے سے. میں نمازی ہوں, میں حاجی ہوں, میں روزہ دار ہوں, میں سخی ہوں, میں کی تو بات ہی نہیں ہے. بات وہیں پہ آ جاتی ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اب جب جانور آپ لے کے آئیں اس میں یہ کہیں کہ اس کو میں نے اللہ کے راہ میں جو ہے نا قربان کرنا ہے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی بالکل آپ نے بجا فرمائی. ایک تو ہم پہلے سیلفی لگاتے ہیں, اسٹیٹس لگاتے ہیں لوگوں کو دکھلاوے کے لیے, پہلے ہمارا عمل وہیں پہ ختم ہو گیا. دوسری بات جانور کو کاٹ کے پہلے ہم اپنا فریزر فل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی گوشت بچ جائے تو ہم وہاں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جہاں ہمارے ریلیٹیو ہوں, کوئی جیسے کو تیسا, جس کے گھر سے گوشت آئے گا اسی کو ہم نے گوشت, جہاں سے بکرا آئے گا وہاں بکرا, جی جس جگہ سے بکرے کا گوشت ہے ہم نے بکرے کا گوشت ہے, جس جگہ سے ہڈیاں آ رہی ہیں ہم نے ہڈیاں ڈال کے. دیکھیں ہمارے معاشرے کا المیہ ہی ہے, ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر سردار نعمان صاحب اس لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے. ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں موجود ہیں جو سال میں ایک مرتبہ پیٹ بھر کے گوشت کھاتے ہیں وہ جب قربانی کرتے ہیں. اور ہمارا اسلام بھی یہی درس دیتا ہے کہ آپ قربانی کی گوشت کے 3 حصے کریں. اب دیکھیں اسلام کی فضیلت, اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے کا سارا گوشت اٹھا کے باہر دے دیں. اللہ صاحب یہ جو 3 حصے بتا رہے ہیں یہ تو ایک طریقہ کار ہے, فرض واجب سنت تو نہیں ہے نا یہ؟ جی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے نا, یہ ہمیں طریقہ بتایا کس نے؟ یہاں کی کسی مولوی, کسی ملا, کسی مفتی نے نہیں بتایا. یہ فرمان ہے میرے مصطفیٰ کا. نعمان صاحب یہ زمین اور آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں, سورج نکلے یا نہ نکلے, لیکن میرے مصطفیٰ کا جو فرمان ہے وہ حق ہے. اللہ اس وقت تک, اب اللہ کہاں سے بولتا ہے؟ اللہ تو زبان سے پاک ہے لیکن بولتا ہے زبان مصطفیٰ سے. سبحان اللہ. یہ تو میرے مصطفیٰ کی وہ تعلیمات ہیں, آپ کی وہ فرامین ہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے کہ 3 حصے آپ گوشت کے کریں. اچھا یہ حدیث میں ہے؟ یہ حدیث میں ہے. میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. میرے سرکار نے فرمایا 3 حصے گوشت کے کریں. یہ نہیں ہے سارے کے سارے اٹھا کے آپ باہر دیں. پہلا حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھیں, دوسرا حصہ اپنی عزیز و کاروں کے لیے رکھیں. اس کا ریزن کیا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے اندر محبت بڑھے گی. اسلام جوڑنے کی بات کر رہا ہے, اسلام توڑنے کی بات نہیں کر رہا. تیسرا کہ تیسرا حصہ کے بارے میں تاکید فرمائی گئی ہے کہ آپ غربا کو دیں. اب اس کے اندر بھی ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ایک ٹرینڈ بنتا ہے, وہ جی ہمارے دروازے پہ آ کے کوئی شاپر لے کے گھنٹی مارے گا, ہم اس کو جو ہے وہ بھی ہم جو ہے نا فخری انداز میں جی ہمارے گھر کوئی گوشت مانگنے کے لیے. خدا ایسا نہ کریں, وہ تصویر لیتے جا کے. جی آج میں ٹوڈے ایشیا نیوز کے بڑے پلیٹ فارم سے اپنے قوم کے نام یہ پیغام کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کے دروازے پہ کوئی آنے سے پہلے آپ غربا کو تلاش کر کے خود جا کے ان پہ گوشت بھیجیں, یہ زیادہ ثواب ہے. سفید پوش کو دیں. جی سفید پوش جو مانگ نہیں سکتا, مانگتے نہیں ہیں. مانگنے والے تو ہر گلی محلے سے لے کر گوشت چلے جاتے ہیں, ایک ایک من لے کے چلے جاتے ہیں, اور جا کے بیچتے ہیں. دروازے پہ نہیں آتے, آپ زیادہ جا کے ان کو پیش کریں, اس کا زیادہ ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کو کون سا خون اور گوشت پہنچتا ہے, وہ تو نیت پہنچتی ہے. جب یہ تو آپ نے حدیث بیان کر دی نعمان صاحب, یہ تو میرے سرکار کا وہ فرمان ہے. میرے سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے حضور جو گوشت اور خون تو نہیں پہنچتا, یہ تو انسان کی نیت اور اخلاص پہنچتا ہے. آپ جب قربانی کریں اس میں سب سے زیادہ جو مستحق ہے میرے لحاظ سے, ہر انسان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ہر انسان اپنا ایک اوپینین رکھتا ہے. جی جی. تو اس میں سفید پوش لوگ جو کسی کے دروازے پہ نہیں جا سکتے, ان میں معذور بھی ہیں, ان میں سے بزرگ بھی ہیں, ان میں سے ہماری خواتین بھی ہیں جو بیوہ ہیں, جو کسی کے گھر جا کے نہیں مانگ سکتے, ان کے گھر جا کے آپ ادب احترام کے ساتھ جا کے گوشت پیش کریں.
تو جب آپ گوشت پیش کریں گے، گوشت ڈسٹریبیوٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ کار اسلام نے ہمیں ایک پورا میپ دے دیا ہے. تو رب کائنات سردار صاحب ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جی علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے آپ بیان فرما دیں، کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے ہر دور میں یہ مسئلہ رہا ہے. ہمارے جو آئین میں ختم نبوت کا قانون بھی موجود ہے، پھر بھی اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئیں گے اور نہ کوئی رسول آئیں گے. بے شک بے شک. حضور پر رسالت کا جو منصب تھا وہ ختم ہو گیا، اور نبوت کا جو اس سے بعد آنے والے ختم ہو گیا. حضور آخری نبی ہیں. اس کی حوالے سے قرآن پاک میں 100 آیات کے اندر حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے اشارتاً اور کنایتاً ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اور حضور کی جو حدیث مبارکہ ہے 210 حدیث مبارکہ ہیں جو جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. قرآن پاک کی معروف و مشہور آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے میں سے مردوں کے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. اس حدیث اس قرآن کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بھی ہیں اور آخری رسول بھی ہیں. اب آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ سیکون لا تکون. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر یہ جو جھوٹے کذاب ہوں گے، جو لعنتی کذاب ہوں گے، اور جو ختم نبوت کا وہ دعویٰ کریں گے نعوذ باللہ ہم بھی نبی ہیں، حضور نے فرمایا میری امت میں 30 ایسے اشخاص ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ نعوذ باللہ ہم نبی ہیں، لیکن ان کو یہ گمان ہوگا کہ ہم نبی ہیں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا اور قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضور نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا. اب حضور نے ان کی نشانی بھی بتا دی، بتا دیا کہ ان کی تعداد بھی کیا ہوگی. اب اگر ہم اس دور کے اندر دیکھیں، حضور کے دور کے اندر بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اگر ہم اپنے دور کے اندر دیکھیں، اس دور کے اندر نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت سے چھوٹے چھوٹے لوگ آئے، اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور وہ چلے گئے. اب جو حضور نے فرمایا کہ 30 اشخاص جو ہوں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو وہ کیسے ہوں گے؟ وہ ایسے ہوں گے کہ ان کی باتوں پہ لوگ آ جائیں گے اور لوگ یقین کرنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ واقعی یہ نبی ہیں، یہ اس طرح کی باتیں ان کی مشہور ہو جائیں گی. اگر ہم اپنے دور کے اندر دیکھیں، آج جو فتنہ قادیانیت ہے، اس حوالے سے اگر ہم اپنا مطالعہ کریں تو ان کی جو مین چیز ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مرزا قادیانی ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے نا حضور کا امتی کہتا ہے. ٹھیک ہے، اس مرزا قادیانی کی اگر تاریخ پڑھیں، یہ سیالکوٹ کی ایک کچہری کے اندر ایک منشی تھا، 1500 ماہوار کے حوالے سے یہ تنخواہ لیا کرتا تھا. پھر انگریزوں نے اپنی ایک میٹنگ کی، اس کو منتخب کیا. منتخب کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو عالم ظاہر کیا. عالم ظاہر کرنے کے بعد پھر اس نے نا عیسائیوں اور ہندوؤں کے ساتھ مناظرہ کرنے شروع کر دیے. پھر کچھ وقت کے بعد اس نے اپنے آپ کو محدث کہنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد اس نے مجدد کہنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد اس نے نا اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک ذلی بروزی نبی کہنا شروع کر دیا. جب اس کو وقت ملتا گیا، یہ اپنی جو اندر کی خباثت تھی وہ ظاہر کرتا گیا. پھر اس نے نا یہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کا بیٹا مرزا بشیر نام ہے اس نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے کتنے غلط عقائد ہیں. آج جتنے بھی مرزائی ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس کے بیٹے کی کتاب پڑھیں. اس کتاب کے اندر اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس نے اس سے مراد مدینے کے تاجدار کو نہیں لیا، اس نے اپنے باپ کو لیا ہے. اور استغفر اللہ، اس نے بڑے غلط عقائد کیے ہیں.
اور یاد رکھیے اس مرزے کا ایک مرید تھا جس کا نام تھا مرزا خدا بخش. اس نے ایک کتاب لکھی تھی اصل مصفہ، اس کتاب کا نام تھا. اس نے نا اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 پہ لکھا ہے کہ یہ کتاب مرزا قادیانی کو اتنی پسند تھی کہ حضرت صاحب مجھے اکثر گھر میں بلایا کرتے تھے، اور اس نے اس کتاب کے نا صفحہ نمبر 7 پہ یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ حضرت صاحب مجھے گھر میں بلاتے اور بلا کر اس کتاب کا کہتے ہیں کہ اس کو پڑھو، اور وہ سنتے، اور یہ حضرت کی سب سے جو ہے نا پسندیدہ کتاب تھی. اس خدا بخش نے اس کتاب کے حوالے سے لکھا کہ یہ مرزا قادیانی کو بہت زیادہ پسند تھی. اسی کتاب کے اندر جو ہے نا اس نے لکھا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جدھر نبی مرتا ہے ادھر ہی اس کی قبر ہوتی ہے. اس نے اس کتاب کے اندر کنز العمار کی یہ 3-4 حدیثوں کا اس نے حوالہ پیش کیا. تو اس نے کہا کہ نبی وہ ہوتا ہے جدھر مرتا ہے ادھر ہی اس کی قبر ہوتی ہے. اب ہم دیکھیں کہ یہ مرزا قادیانی نعوذ باللہ لوگوں کو آج بھی دنیا کے اندر لوگ اس کو مانتے ہیں. ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ اس کو کس طرح لوگ مانتے ہیں اور کس طرح اس کی باتوں پہ آ کر آج بھی اس کی جو چیلے ہیں اور جو اس کو مانتے ہیں، اس کی تعلیم کو آگے پھیلا رہے ہیں، وہ آج بھی اس کی باتوں کو لوگوں کے آگے منوا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ نبی جو ہے وہ جدھر فوت ہوتا ہے ادھر اس کی قبر ہوتی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے مرزا کی اس کی اپنی ڈیتھ کدھر ہوئی اور اس کی قبر کدھر ہوئی. تاریخ کے اندر آپ تاریخ اٹھائیں، کہتے ہیں اس کی جو ڈیتھ تھی وہ لاہور کے اندر ہوئی اور اس کو دفن قادیان کے اندر کیا گیا. تو اب اگر ہم دیکھیں تو اسی سے پتہ چلتا ہے یہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے، لانتی آدمی ہے. اس کی روایت کے اندر آتا ہے علامہ صاحب ڈیتھ بھی اس کی واش روم کے اندر ہوئی اور خود ساختہ واش روم کے اندر ہوئی. وہ بھی اگر ڈیٹیل میں آپ جائیں نا، اس کی بیوی کا بھی بیان ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ اس کی خود ساختہ واش روم ہم نے جو بالکل چرپائی کے ساتھ بنائی تھی اسی میں یہ اس کی ڈیتھ ہوئی اور وہاں یہ مرا ہے. اور اس کو آخری ٹائم پہ بہت سی بیماریاں بھی لگ گئی تھی اور اس کا مختلف طرح کی اس کا پاخانہ بھی نکلتا، منہ سے خون نکلتا، اور بڑی اذیت کے ساتھ اس کی موت ہوئی ہے. تو وہ جو مرزا خدا بخش ہے اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو مرزا قادیانی ہے یہ میری اس کتاب کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا. تو اس نے لکھا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے جس کی وہاں ڈیتھ ہوتی ہے وہاں اس کی قبر ہوتی ہے. ہم نے دیکھنا ہے یہ لاہور میں مرا اور اس کی قبر جو ہے قادیان کے اندر ہوئی. تو اس میں سب سے بڑا جھوٹ ہی یہی ہے اور اس کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ مرا لاہور میں ہے اور اس نے قبر اپنی قادیان کے اندر کی ہے. اور مرزا قادیانی سے اس کی زندگی میں پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی آئیں گے، تو ان کا جو ہے نا دجال جو ہوگا، دجال کا گدھا کون ہوگا اور اس کی سواری کون ہوگی. تو اس نے کہا تھا دجال جو ہے نا اس دور کے اندر انگریز ہے. اس نے کہا تھا دجال اس دور کے اندر انگریز ہے اور اس کی سواری جو ہے وہ ریل گاڑی کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو ریل گاڑی ہے یہ دجال کا گدھا ہے. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں جب یہ لاہور کی سرزمین کے اوپر مرا، وہاں کے لوگ گواہ ہیں، اس کی جب میت گئی تو بدبو آ رہی تھی ہر طرف سے. تو اس نے اپنی زندگی میں ریل گاڑی کو دجال کا گدھا کہا. جب یہ لعنتی مرا، بے ایمان مرا، اس وقت اس کی جو میت کو قادیان کی طرف لے کر گئے تھے وہ دجال کے گدھے ریل گاڑی میں لے کر گئے تھے. تو یہ اس نے آج ہمارے جتنے بھی یہ مرزا قادیانی ہیں ان کو میں دعوت دیتا ہوں اس کی کتابیں پڑھیں اور اس میں اس کے غلط عقائد دیکھیں. اور اس نے جو قرآن پاک کی آیات کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور جدھر حضور کی شان کے حوالے سے کوئی بات آئی ہے اس نے اپنی طرف منسوب کی ہے. یاد رکھیے حضور کی ظاہری زندگی کے بعد، ان کے اس دنیا کے جانے کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، چاہے وہ نبی اپنے آپ کو محدث کے معنی میں لے، چاہے وہ اپنے آپ کو مجدد کے معنی میں لے، چاہے وہ اپنے آپ کو ذلی بروزی نبی کے معنی میں لے، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کوئی شک نہیں، اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. اور جو رسول اللہ کو محمد رسول اللہ کے معنی میں اگر کوئی شک کرتا ہے اس کے شک کرنے پہ بھی اس کو کافر کہا جاتا ہے، جو رسول کو آخری نبی نہیں مانتا. اور جو رسول کو آخری نبی نہیں مانتا، ختم نبوت کے حوالے سے اس کے عقائد غلط ہیں، وہ کافر ہے، وہ لعنتی ہے. اس کے کفر میں جو شک کرتا ہے اس کے بھی کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور بلا دلیل ہمارے جتنے بھی یہ بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، مجدد گزرے ہیں، اور اس وقت جتنے بھی مسالے کے لوگ ہیں ان کے اس بات پر اجماع ہے
کہ بغیر دلیل کے حضور کے زیر دنیا کے جانے کے بعد ان کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اگر اس کے ساتھ کوئی یہ بھی بات کرے گا کہ تو دلیل دے کہ تو نبی ہے، تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ بغیر دلیل کے ہم ان کو کافر مانتے ہیں، ان کو لعنتی مانتے ہیں۔ اور آخری بات میری جو ہے، ہماری کچھ ٹائم پہلے یہاں آپ کو شاید پتا ہو کہ پاکستان کے اندر ہم بھی جب اسکول میں پڑھا کرتے تھے اس وقت ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ یاد رکھیے، یہ لوگوں کو اس بات پر ورگلاتے ہیں، یہ قادیانی جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس بات پر ورگلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھو ہم نماز بھی وہی پڑھتے ہیں، قرآن بھی وہی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اذان بھی وہی دیتے ہیں، ساری باتیں یہ کہتے ہیں، پھر ہمارے اور ان میں فرق کیا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، حالانکہ یہ پاکستان کے قانون کے تحت اپنے آپ کو مسلمان نہیں کروا سکتے، یہ کسی اوپن جگہ پر عبادت نہیں کر سکتے، کسی جگہ پر جلسہ جلوس نہیں کر سکتے۔ ان پر جس طرح عیسائی یا دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر بس عبادت کرے، اوپن وہ جلسہ جلوس نہیں کر سکتے اپنے مذہب کے حوالے سے۔ یہ جو لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارا بھی سارا کچھ وہی ہے، صرف آپ یہ کہہ دیں کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، اس طرح کے معاملات کر کے لوگوں کو آپس میں لاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان میں اور ہمارے میں یاد رکھیے، میں بالکل سمپل سی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں۔ کچھ دور پہلے تقریباً پچھلے دور کے حکومت میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو ہماری اسلامیات کی 9-10 کی کتاب تھی، اس کتاب کے اندر سے انہوں نے صرف یہ لفظ کہا دیا تھا آخری نبی۔ ہم جب چھوٹے تھے ہم نے پڑھا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، تو انہوں نے آخری لفظ نکال دیا تھا، جس وجہ سے یہاں ہمارے فیض آباد کے اندر دھرنا ہوا، حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے وہ لانگ مارچ بھی کیا اور مختلف اس طرح کی باتیں ہوئی، 22 دن دھرنا رہا، وہ اسی بات پر وہ دھرنا تھا۔ اگر یہ علامہ صاحب وہاں دھرنا نہ دیتے، آج ہماری قوم کہتی ہے سیاست ہے، سارے معاملات ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ بھی پاس ہو گیا، ختم النبیین لکھنا لازمی ہو گیا۔ اور آج کی مزے کی بات ہے، اب انہوں نے بل بھی پاس کر لیے، جس جگہ پر حضور کا نام آئے گا حضور کا آخری نبی ہونے کا بھی لگایا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کے طرف جو سیاستدان ہیں ان کا رجحان جا رہا ہے، وہ اس طرف کر رہے ہیں۔ تو ہماری قوم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بہت ورگلاتے ہیں، یہ صرف اس بات پر ورگلاتے ہیں کہ آپ آخری نہ کہیں۔ مسئلہ یہاں پر ہے ختم نبوت کے حوالے سے، وہ آخری نہیں مانتے، ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ علامہ صاحب آخر میں کیا پیغام دیں گے قربانی کے حوالے سے لوگوں کو؟ جی آخر میں میرا یہی پیغام ہے اپنی قوم کے نام کہ دیکھیں، انسان کی زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ انسان کی آخری قربانی ہو۔ قربانی کریں تو اپنے سارے جذبات اور جتنے بھی بری چیزوں کو بھی ذبح کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں یہ چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے، اس میں دکھلاوا اور ریاکاری بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم نے گوشت بھی اسی طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے جس طرح میرے سرکار کی تعلیمات ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ہمیں ایک میپ عطا کی ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کے ساتھ ساتھ جو ضروری آج کا جو میسج میں پیغام ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ نے جانور قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی انا کو بھی قربان کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جانور قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر حسد کو بھی قربان کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جانور قربان کرنے کے ساتھ اپنے جو جھوٹ والی عادت ہے اسے بھی قربان کرنا ہے۔ جانور قربان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اپنے دل کے اندر بغض، کینہ، حسد، یہ جو بیماریاں ہیں ان کو بھی قربان کر کے حقیقی قربانی کی معنی میں اپنی آپ کو۔ سبحان اللہ۔ جی علامہ صاحب آخر میں آپ شجرہ سنا دیں۔ میری بھی فرمائش ہے کہ علامہ صاحب آپ سرکار کا شجرہ سنائیں۔ اور سردار صاحب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ذات میں بھی سب سے اعلیٰ، بے شک، میں صفات میں بھی سب سے اعلیٰ، سبحان اللہ، اور میں خاندان میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں، میں قبیلے میں بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ اور حضور نے فرمایا رب کائنات نے مجھے پاک باپوں سے پاک ماؤں کے لہموں کے اندر منتقل کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم کے بیٹے شیس، حضرت آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کنان، کنان کے بیٹے منائل، منائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس
کے بیٹے متوشے کے بیٹے نمک نیک نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے دلہاب کے بیٹے شاری کے بیٹے عابر کے بیٹے داتا کے بیٹے رابا کے بیٹے ساروق کے بیٹے نافور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل کے بیٹے کیدار کے بیٹے کے بیٹے عمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے اور کے بیٹے حبا کے بیٹے عدنان کے بیٹے معید کے بیٹے ندار کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزر کے بیٹے کنانا کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فات کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے کسئی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری سبحان اللہ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو سبحان اللہ تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.